ملک صاحب پہلے پریزیڈنٹ نے جو ٹور کیا ہے ابھی امریکہ میں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا بریفلی. دیکھیے جی، بیسیکلی 3 فولڈ تھا. ایک تو تھا فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے سلسلے میں جو پریزیڈنٹ اوباما، براؤن اینڈ پرائم منسٹر براؤن اور پریزیڈنٹ زرداری نے کو چیئر کیا اس مشن کو، اس فورم کو، اس انسٹیٹیوشن کو. ویری گڈ ریزلٹس، وہ سارے اناؤنس ہو چکے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے مچ. سیکنڈ تھی بائی لیٹرل ود دی امریکن کولیگس، وہ بہت اچھا ہوا. اور تیسرا UN کا مشن. اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جس جرت مندی کے ساتھ اور جس فورس کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو اس میں ڈالا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری وزٹ جو ہے بہت ہی کامیاب رہی. 1.5 بلین کیری بیل کا ہو گیا. باقی بہت سی کمٹمنٹس تھیں جو فرینڈز آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے بیس پہ ہوئیں. اور انرجی کرائسس کو سالو کرنے کے لیے US از ہیلپنگ اس. اور اس طرح اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے دوسرے ملکوں نے جو ٹریننگ پروگرام پلس اکوپمنٹ کی صورت میں ہم سے کمٹ کیا ہے. اینڈ انفیکٹ وہ کام شروع بھی ہو چکا ہے. بیسیکلی جو ہمارے 2 مسائل، ایک انرجی کا ہے اور جو ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ ہمارا نہیں ہے، پہلے سے آ رہا ہے. تو وہ سب کو ہم مل جل کر کام کریں. میرا حال ہے جیسے شوکت ترین صاحب ہمارے جو اس وقت منسٹر ہیں فائنانس کی، از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. فارم منسٹر از ڈوئنگ ڈے اینڈ نائٹ. آئی ایم ان مائی ہمبل کیپیسٹی از ڈوئنگ آل ان لا اینڈ آرڈر. آپ ہماری سچویشن کو 1.5 سال پہلے کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ فیصلہ قوم کرے کہ ہم نے کیا ویزیبل اچھا ڈفرنس دیا ہے ان آور گورننس، in our law and order situation, in our economic policies and in our foreign policies. بہت زیادہ عمومی طور پہ یہ تاثر ہے کہ زرداری صاحب جتنے باہر دورے کر رہے ہیں وہ صرف ڈالرز مطلب اکٹھے کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ Yes, دشمن یہی کہتے ہیں. اور اگر ایسی بات ہے تو اوباما صاحب ہر دوسرے ہفتے دورہ کرتے ہیں، وہی تو ڈالر لینے نہیں جاتے ہیں. آپ کے یہاں گورڈن براؤن جو ہیں وہ اتنے دورے کرتے ہیں. بیسیکلی پاکستان میں ضرورت تھی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فرنٹس پہ لڑنے کی. انٹرنل فرنٹس میں پرائم منسٹر نے پوری پولیٹیکل ہیرارکی کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے ساتھ لگایا. اور ایکسٹرنل فرنٹ پہ پریزیڈنٹ زرداری ٹوک اپ دس میٹر. اور اس کی جو اچیومنٹ وہ دیکھ لیں. فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان ہیز بیکم این انسٹیٹیوشن، اور آپ کوئی بھی چیز اس میں جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں، دنیا میں ٹیررزم کے سلسلے میں بھی ڈسکشن وہاں پہ ہوتی ہے. پریزیڈنٹ سرکوزی کا یہ کہنا، پریزیڈنٹ زرداری وی آر ود یو ٹوڈے، وی ول بی ود یو ٹمارو اینڈ وی ول بی ود یو فار ایور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ کہاں ہم ہر جگہ اپنا لے کے کشکول لے کے پھر رہے تھے. آج ہم کشکول کی بات نہیں کر رہے، ہم ایڈ کی بات نہیں کر رہے، ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ. اور ان کو جتنی ہماری ضرورت ہے ان کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پارٹیسپیشن کی بات کر رہے ہیں. ملک صاحب، پرویز مشرف صاحب یہاں آپ کے پڑوس میں ہیں. یہاں برطانیہ میں بہت زیادہ ایک کیمپین چلی ہوئی ہے ان کے خلاف جس کا نام ہے مشرف وکٹم سپورٹ گروپ، لارڈ عزیز صاحب نے چلائی ہوئی ہے. تو گورنمنٹ ان کے ٹرائل کو کس طرح دیکھتی ہے اور کیا کوئی فیوچر اس پہ پلاننگ ہے؟ دیکھیں جی کہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، تو جو چیز بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی ہم سر تسلیم خم ہیں. اور کیونکہ مینڈیٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دوسری اب پارٹیز کو ملی ہے، وہ ظاہر ہے اٹ ہیز ٹو تھرو اے پراپر فورم، اور پراپر فورم از پارلیمنٹ. تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ منظور ہے. لیکن بہت سارے لا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد. بہت سے لا ایکسپرٹ بہت کچھ کہتے ہیں. پولیٹیکل کوئی اپریسیشن اور چیز ہوتی ہے، اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم قوم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. خواہ وہ سوات کی آپریشن ہو، اور خواہ کوئی چھوٹا موٹا کرائسس ہو، اور کوئی ایون بل بھی بنانا ہو، کوئی انیکٹمنٹ بھی ہو، وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، جو فاٹا کا مسئلہ ہو، جو بجٹ کی ڈیفیسٹ کو ہینڈل کرنا ہے یا اکنامک پالیسی کو ہینڈل کرنا ہے، ہم ساری کی ساری چیزیں اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں اور اسمبلی کی انڈورسمنٹ لے کے پھر آگے جاتے ہیں. اب دیکھیں ایون یہ جو گلگت والا مسئلہ ہے، یہ بھی ہم نے اب پورے جتنے بھی ہماری لیڈرشپ ہے، اپنے کولیشن پارٹنرز سب کے ساتھ کنسلٹ کر کے پھر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ساورن کرنا چاہیے. پارلیمنٹ اگر ریزولوشن پاس کرتی ہے تو ٹرائل ہوگا. بسم اللہ ہم کریں گے، بالکل جو پارلیمنٹ حکم کرے گی ول کیری دی آرڈرز. ملک صاحب، بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کو چھوڑ کے شاید کوئی سیاسی غلطی کی تھی، پھر ضیاء الحق کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا.
تو اس وقت دوبارہ آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو؟ جی بالکل، ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہونا چاہیے، پھر سب ڈکٹیٹرز کا ٹرائل ہونا چاہیے، پھر بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ وائلیشن ہوئی ہیں اس کو بھی جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نہیں کوئی جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ اس کی ٹرائل نہیں ہونی چاہیے. بالکل اگر اسمبلی کہے گی ہم ٹرائی کریں گے، اگر عوام چاہتی ہے تو ہم ٹرائل ضرور کریں گے، پر بیسیکلی ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے پرسنل ذاتیت سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں. میرا صرف مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کو ساورن کر کے جو وہ حکم کرتی ہے وہ کرنا چاہیے، تاکہ وکٹمائزیشن کی بو نہیں آنی چاہیے اس میں سے. بہت زیادہ فیئر ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. جی ہیز ٹو بی فیئر ٹرائل. ہم سے زیادہ ٹرائل کو سمجھے گا، ہماری تو پوری لیڈرشپ جیلوں میں رہی ہے. ہم نے تو اپنی ایک بہت بڑی لیڈر اس پوری اسٹرگل میں گم کی ہے. ہم سے زیادہ کس کو پتا چلے گا؟ اگر وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر راجہ صاحب سب سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے وہ ریت توڑی ہے کہ جب کبھی کوئی پرائم منسٹر آتا تھا پاور میں تو سب سے پہلے اس کو بریک فاسٹ لسٹ میں یہ بتایا جاتا تھا ڈی جی ایف آئی سے کہ رات کو میں نے 50 آدمی اپوزیشن کو اٹھا لیے ہیں، یہ اتنے سارے افسر اندر کر دیے. ہم نے نہیں وہ کیا. ہمارا پرائم منسٹر دیکھیں کتنا کول فیکٹ دے رہے ہیں پالیٹکس پہ، اور ہم کنسنسس کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کرپشن کے خلاف ہمارا کام شروع ہے. آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے کالیا کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں ریزرو $14.6 بلین ہیں. جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو کیا پوزیشن تھی؟ اور یہ صرف ایکشن اگینسٹ دی فارن ایکسچینج جو تھے، یہ جتنے مافیا بنا تو اس کو توڑا. اس طرح اسٹیل مل کے خلاف ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے، اور روز ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی تشہیر ہم نہیں کرتے. ہم نہیں چاہتے لوگوں کی پگڑیاں اور جب تک کورٹ فیصلہ نہ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کرپشن بھی ریڈیکیٹ ہوگی، اکنامک سچویشن بھی بہتر ہوگی، لا اینڈ آرڈر بھی آپ کو بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. مطلب آخری سوال ہے، بنو اور پشاور میں دوبارہ دھماکے ہوئے ہیں اور شاید ری گروپنگ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان میں ری گروپنگ ہو رہی ہے ایکسٹریمسٹ کی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہماری اچیومنٹس ہیں سوات میں مالاکنڈ میں اس کو نہ اگنور کریں. اور یہ جو گرافکلی ہم نے سیکٹر وائز جانا ہے، اور بنو اور کوہاٹ میں تو شروع سے ہوتے رہے، کیونکہ وہاں شیعہ سنی کا بھی مسئلہ ہے. دوسرا نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کی محلے کا علاقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ڈونٹ وری، وی ول ہینڈل دیم. تھینک یو ویری مچ.